کہ میں امریکہ میں جاؤں اور پاکستان کا آئی ڈی کارڈ دکھاؤں، امریکہ میں جاؤں اور پاکستان کا ڈرائیور لائسنس دکھاؤں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے قانون میں اس کی ریکگنیشن نہیں ہے۔ بھائی ہے تو یہ ڈرائیور لائسنس ہی، اتنا تو تمہیں ثبوت مل جانا چاہیے کہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ تو وہ کہیں گے آپ کا ثبوت جو ہے نا وہ کسی اور لاز اور پرنسپلس کے اوپر آپ کی سرٹیفکیشن کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈرائیونگ کے قوانین دوسرے ہیں بھیا، ہمیں لوکل لائسنس اس لیے چاہیے کہ کافی ایسے قوانین ہیں امریکہ میں، جیسے کہ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ ہم تو روڈ کی دوسری طرف گاڑی چلاتے ہیں بھیا، تم روڈ کی دوسری طرف چلاتے آئے ہو تو تم تو اس قانون کے سرٹیفائیڈ ڈرائیور ہو جس قانون میں بائیں طرف ٹریفک چلتی ہے، روڈ کے بائیں طرف والی ٹریفک کی سرزمین سے آ رہے ہو، یہاں پہ دائیں طرف ٹریفک چلتی ہے تو یہاں پہ نہیں لکھا ہوتا کیپ لیفٹ، تمہارے ملک میں لکھا ہوتا ہے کیپ لیفٹ، یہاں پہ کیپ رائٹ لکھا ہوتا بھی ہے، تم تو اس قانون کو ہم کیسے ریکگنائز کر لیں؟ اس کے علاوہ بھی بڑی ساری ایسی چینجز ہیں جو تمہارے قانون میں نہیں ہمارے قانون میں ہیں، اور ہمارے قانون میں کافی چیزیں الاؤ ہیں جو تمہارے قانون میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے تمہارا ڈاکیومنٹ ان پرنسپل بالکل درست ہے، مگر ان دس ریالٹی بالکل بھی درست نہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ مثال اس لیے دینی پڑی ہے کیونکہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اس سے اچھی مثال کوئی نہیں تھی کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا امریکہ اسرائیل کا، اور نعرے لگے اللہ کے، سنائے گئے قرآن، اور کی گئی ثالثی کی مسلمانوں نے، اور قرآن کی بیسس ہی توڑ کے رکھ دی۔ سو گاڑی الٹی طرف چلا رہے تھے، لائسنس اسلام کا دکھا رہے تھے، اسلام میں تو گاڑی دوسری طرف چلتی ہے بھیا، یہاں پہ اسلام کا لائسنس کس لیے دکھا رہے ہو؟ آپ صحیح چلا رہے ہیں گاڑی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے صحیح کام کیا ہے۔ ثالثی کا ثالث کا کردار، آربیٹریشن کا کردار صحیح، ان پرنسپل ٹھیک ہے، اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے ان پرنسپل یو آر رائٹ، but in the reality of Islam you are a criminal. It is that simple. مسئلہ یہ نہیں تھا، یہ اتنی سی بات ہوتی تو بچے کو سمجھ آ جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سارے ہی الٹی گاڑیاں چلاتے ہیں، اور سارے کے سارے مقابلے بھی کرتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ بڑا لائسنس ہے، اور 3 نسلیں گزر چکی، 4 ایکچولی 4 نسلیں گزر چکی۔ آپ کوئی جب اوریجنل بات کرے گا تو وہ سائیکو کہلائے گا، جذباتی کہلائے گا۔ کہیں لگ تو نہیں رہا مجھے غصہ آیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ساحل صاحب غصے میں، جذبات میں سے نکل کے ریالٹی میں، بھائی میں کہاں غصے میں بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بڑے اطمینان سے، تحمل سے، پیار سے، مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہنم کی طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ اسلام کا نام لگا رہے ہیں، اور اسلام میں اس کا بالکل الٹ، اس پہ سزائیں ہیں، اس پہ جزائیں نہیں ہیں۔ لیکن جزاؤں کی دیکھیں لسٹ، 2 ہفتے ہو گئے ہر بندہ ہر جگہ مجھے بلا کے، ہر پوڈ کاسٹ پہ، ہر سوال میں، کہ ساحل صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو پاکستان کا برانڈ اتنا اوپر جا رہا ہے، جی بالکل یہ وہی لائسنس ہے لوکل، اوپر جا رہا ہے، ہم نے انیشیٹو لیا ہے، نہیں ہم نے نہیں، چائنا نے لیا تھا، مگر چلیں آپ نے لیا، کاش چائنا پہ نام لگا رہے تھے تو اسلام میں ذرا گناہ کم ہو جاتا، چائنا پہ نام لگا رہے تھے، خود ہی اپنے سر پہ لے لیے۔ اس کے بعد سر آپ کی کوئی میچورٹی نہیں ہے ساحل صاحب، یو آر ناٹ پولیٹیکلی میچور۔ آئی ایم ناٹ پولیٹیکلی میچور، دیٹس آل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ یو آر کالنگ دس پالیٹکس ایون دو دس از slavery at its most candid peak۔ آپ اس کو پولیٹیکل میچورٹی کہہ رہے ہیں؟ منٹ میں یہ کام ہو جانا تھا، اور آپ کے تیل کے کنووں کے ایگریکلچرل جو فرٹیلائزر ہے اس کے آپ کے انبار لگ جانے تھے، تیل 10 روپے کا ہو جانا تھا۔ جس تیل کے جہازوں کے اوپر آپ 2-2 روپے کے کام کر رہے ہیں، وہ
آپ کو تیل مفت ہو جانا تھا، آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جانی تھی. تو میں بھی پالیٹکس ہی کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم کلیئرلی ٹیلنگ یو یو آر سو پولیٹیکلی immature, یو buffoons, یو freaks, یو ignorant midgets. جو قرآن کے نہیں اللہ پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. اس سے بڑا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا پاکستان کے اکانومسٹ مسٹر میسرز، دی اکانومسٹ سو کال انٹلیکچوئلس. تم اسٹیٹ آف ہارموز سے نکلے ہوئے 1300 جہاز گن رہے ہو ابھی تک، ٹکے مار لوگو. تمہیں پتا بھی ہے کتنی بڑی اپرچونٹی تھی اگر صرف قرآن فالو کر لیا ہوتا. مگر نہیں، قانون میں اللہ نے کہا نا کہ بس وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملانا حق اور باطل کو، مت ملانا، کہیں کہیں نہیں رہو گے. اب یہ ہوا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا کام ہوا ہے جو کہ شاید اللہ کی لاٹھی گھومے اور عقل آ جائے لوگوں کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے تہران پہنچ گئے. I know I am not going to give him the benefit of the doubt, because when you see a pattern, I'm a psychologist, you don't bet against the pattern. So the pattern is against this very conclusion I'm about to draw. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو کیا پتا وہاں جا کے چیف صاحب کو بھی ایک ریئلائزیشن ہو کہ بھیا یہ تو تہران تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا مجھے، پہلے میزائل کی گرنے کے وقت. اور کوئی اور اسٹیٹمنٹ دینے ادھر آنا تھا. ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرنا چاہیے تھا کہ میاں میں اب تہران میں پہنچ گیا ہوں. اس وقت دیکھتے آپ پاکستان کا برانڈ کہاں سے کہاں پہنچتا. مگر نہیں، انہوں نے برانڈ کی انکیشمنٹ بھی، پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بونوں 25 کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے برانڈ کی انکیشمنٹ بھی لوکل کرنسی میں کرنی، جو اس وقت لوکلائز کی گئی ہے، لانگ ٹرم کرنسی میں کرنی نہیں. ایسی دھاک بیٹھ جانی تھی نا پاکستان کی. سب کو پتا تھا کہ ایران پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو شک نہیں تھا. اس کے سگے چچیرے ممیرے بہن بھائیوں کو یورپ میں بھی پتا تھا، کوئی ساتھ نہیں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے. مگر نہیں استعمال کیا اسلام کو، نہیں استعمال کیا اس ذہن کو جو قرآن نے آئی کیو دیا تھا. اندھے ہو کے قرآن فالو کر لیتے تو آئی کیو پھر بھی بڑھ جاتا، بینائی پھر بھی آ جاتی. مگر نہیں، اپنی آنکھیں چلانی ہیں، قرآن کی آنکھیں نہیں چلانی. میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پتا تہران جا کے ہمارے چیف کو بھی یہ ان سائٹ فور سائٹ دونوں دے دیں کہ یہ ادھر تو بہت پہلے ڈیرا جما لینا چاہیے تھا جب پہلا میزائل ہوا تھا کہ اب تم ورسز ہم ہو گئے، تم لوگ انتم ورسز ہم ہو گئے ہیں. اب انا نہیں چلے گا، اب نحنو چلے گا ادھر سے، کیونکہ اب انتا سے انتم کا سفر تم لوگوں نے کیا ہے. مگر نہیں، ہم نے بس اپنے اوپر خود یہ کمزوری مسلط کی ہوئی ہے. تو میں بچہ تو ہوں نہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ طاقت کی دوائی تو ورزش ہے، کمزوری کی دوائی لیکن فارمیسی سے ہی لینی پڑتی ہے. تو فارمیسی کدھر ہے ہمیں پتا ہے، جو کمزوری کی دوائیاں بیچتی ہے اور یہ کھاتے بھی ہیں، جس کے پیسے بھی دیتے ہیں، ایکچولی اس کے پیسے لیتے ہیں. کمزوری کی دوائی بیچنے والے پیسے دیتے بھی ہیں نا ساتھ ساتھ. تو I hope everyone is clear کہ جب بلوچستان کے بارڈر کے پاکستان کی طرف میزائل گرے تو کیا شہباز شریف آربیٹریشن کے لیے آواز لگائے گا؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ بلوچستان کے بارڈر کے ہماری طرف اسرائیل کا میزائل گر جائے یا امریکہ کا، اور شہباز شریف صاحب ٹویٹ کریں کہ ہم آربیٹریشن کے لیے تیار ہیں. ہو سکتا ہے کبھی، اور اگر ایسا کر دے تو پاکستان کی اپنی آرمی خود اس کو الٹا ٹانگ دے گی شہباز شریف کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، سفید جھنڈا لہرا رہا ہے.
ہم مر گئے ہیں کیا؟ پاکستان کا برانڈ تباہ کر دیا تو نے. بلوچی مسلمان مارا گیا, پاکستانی سرزمین پہ حملہ ہو گیا, اور تو کہہ رہا آربیٹریشن کریں, اور خود ہی کہہ رہا آربیٹریشن کریں. تیرا ہی بچہ مرا, تو ہی کہہ رہا آربیٹریشن کریں. 5 فٹ بارڈر کے اس طرف میزائل گرا, مارا مسلمان ہی گیا. تو ہم آربیٹریشن کرنے کی میسج شروع ہو گئے, کالیں شروع ہو گئے. 5 فٹ ادھر گرتا تو ہم ذلیل ہوتے, 5 فٹ ادھر ہوا تو ہم ذہین ہو گئے. مرا مسلمان ہی. وہی محمد علی نام کا مسلمان جو بلوچستان کے بارڈر کے اس طرف مرا, اس کے پیچھے ہم سفید جھنڈے لا کے کافروں کو بلائیں, تو نے ہمارا بچہ مار دیا, ہم تجھے آنر کرتے ہیں, آ جا ہمارے پاس, تیرے ملک کے کلر کا سوٹ پہنوں گا, اسرائیل کے کلر کا سوٹ پہنوں گا. شہباز شریف سوچ تو لیتا بیٹا, کچھ تو شرم کرتے. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا, اتنی بیسی. کون ہے آپ کے کنسلٹنٹس, کون ہے, کس نے کہا تھا صبح نیلے رنگ کے سوٹ پہن کے جانا؟ کیا شو کرنا چاہ رہے تھے؟ تو پاکستان کے بارڈر پہ گرتا میزائل تو کیا کرتے آپ؟ ہمیں بھی پتا ہے قوم نے کیا کہنا تھا. صرف چیف آف آرمی اسٹاف اور شہباز شریف کی بات تو نہیں ہے نا, پوری قوم نے کیا کہنا تھا اس وقت. 5 فٹ ادھر گر گیا میزائل تو پوری قوم کنفیوژن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے کیا زبردست کردار ادا کیا. نام قرآن کا لگا رہے ہو, 2 مسلمان آپس میں لڑیں تب آربیٹریشن کراتے ہوتے ہیں. سمجھ لو 1 سیکنڈ کے لیے میں مان بھی لوں کہ کافر اور مسلمان لڑیں تو آربیٹریشن کرا دیا کرو, مگر یہ کبھی بھی نہیں میرے قرآن کا مزاج, نہ ہی حکم, نہ ہی کوئی چانس کہ ظالم اور مظلوم لڑیں تو تم تصویہ کراؤ بیٹھ کے. یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں آپ لوگ؟ کن دونوں کے آگے برانڈ پالش کر رہے ہیں, اپنا برانڈ آئیڈینٹی بنا رہے ہیں. کانشیس مسلمان, کانشیس ہیومن بینگ زندہ ہیں دنیا میں بھی, ذلیل ہیں ان کے سامنے آپ لوگ کہ ظالم اور مظلوم, بے دریک قتل ہو رہا ہے مظلوم, اور تم ظالم کو یور ہائنس کیا کیا کہ آربیٹریشن کا چورن بیچو گے ہمارے آگے, اور نام اسلام کا لگاؤ گے. بھائی بیچو, کھانے والے بہت ہیں آپ کے پاس, اپنے جیسے. مسلمانوں کے آگے مت بیچو, اسلام کا نام نہ لگاؤ. اٹ از سچ اے سمپل کانسیپٹ, مگر نہیں سمجھ آ رہی ان وطنیت کے مولویوں کو. وطنیت زدہ, وطن زدہ نام اسلام کا لگاتے ہیں, وہ بھی لبرل تو شروع سے ہی سیکولر ٹریننگ میں تھے. اس بندے نے کسر نہیں چھوڑی, اللہ کا نام لگا لے آگے بدتمیزی کی اس نے, بلاسفمی کی اس نے ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے. کتنا یہ مولوی توہین رسالت والے, عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر کے 1 ہفتے میں 3 بلاسفمیز کر چکا ہے وہ. تم بوٹ پالش کرو اپنے اشرافیہ کے اس وقت. سو چیف صاحب, آپ کو مشورہ یہ تھا کہ آپ کو شہباز شریف کو تو سمجھ نہیں آنی تھی, اس کو تو سمجھ نہیں, اس کے تو آئی کیوں نہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کو ان کے وائس پریزیڈنٹ سے کہنا چاہیے تھا جب وہ آیا ہوا تھا کہ بات سنو, ہم آربیٹریشن کرانے کے لیے تمہیں دعوت دے چکے ہیں, پیچھے سے تمہارے ڈیڈی نے بلاسفمی کر دی ہے. اس خبیث کے بچے نے پورے 2 ارب مسلمانوں کو یونائٹ کر دینے کا پہلا دروازہ کھولا ہے. میں دروازہ ٹوٹلی توڑ دیتا ہوں, پہلے تم اپالوجی کرواؤ اس سے, پھر ہم بات کریں گے. تم اب ہمارے مذہب پہ آ گئے ہو, تم جدھر آربیٹریشن کے لیے بھیک مانگنے آئے ادھر ہی انہی کے مذہب کو گالیاں دیتے ہو. تم نے ہمارے رب کا نام کیسے لیا ہوئے؟ تو نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ تو اللہ کا نام لگا دے گا اور تو بچ جائے گا, وہ بھی جنگ کے دوران. مگر نہیں, نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آئی ڈونٹ بیٹ اگینسٹ دا پیٹرن. آئی ڈو ناٹ بیٹ اگینسٹ دا پیٹرن. میرا کام بڑا آسان سا ہے, مسلمان بچہ کنفیوز نہ ہو جائے. آخرت میں میرے سے یہ سوال ہونا ہے کہ ساحل ادیم کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کدھر کدھر ڈسٹنگ کی تھی, کدھر کدھر سے پانی روکا تھا, اس گندا گٹر کا پانی جو آ گیا تھا اگلی نسلوں تک کنفیوژن پھیلانے. کیا روک رہا تھا تو, کیسے روک رہا تھا, کتنا روک رہا تھا؟
یہ روز ایک نیا دھماکہ کرتے ہیں دیوار میں، اور سارا اپنا فضلہ جو ہے نا اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی کنفیوژن میں نہ جائے، ایران مظلوم ہے، ایرانی مظلوم ہے۔ پاکستان آرمی کو چاہیے، پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا ایران کا جھنڈا پہن کے آ جاتے ادھر، کہ ہم ملک ملک نہیں کھیلیں گے ادھر، تو یہاں پہ ہمارے رب کو گالیاں دے اور یہاں پہ ہم پاکستان ایران تمہارے ساتھ کھیلیں، ہم بھی یہاں پہ اللہ کا نام لگا کے آئے، کیونکہ ایران کے جھنڈے پہ اللہ کا نام لگا ہوا ہے۔ اب بتا کس کی بلاسفمی کی ہے تو نے؟ تو کیا سمجھ رہا تھا پاکستان آیا تو مسلمان آیا ہے، یہاں مسلمان، یہ مسلمان علاقہ ہے، مگر نہیں، کہیں پاور نہیں لی جاتی ان سے۔ اور یہ بچے نہیں ہیں پاور کے پیچھے کچھ بھی کرنے کے لیے تھا، پاور کے پیچھے تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار تھے، یہ اصل میں اسکرپٹڈ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہی بتاتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ورنہ منٹ میں پاور ہمارے پاس تھی۔ اسرائیل کے 12 کے 12 دروازے کھل چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ایران نے توڑ دیے، صرف انٹر ہونا ہے ہم نے، مگر کوئی انٹر نہیں ہو رہا۔ تو کرنے والوں کو پتا ہے کہ یہی موقع تھا، سب کو پتا ہے کہ یہی موقع تھا، اس سے اچھا موقع نہیں ملا تھا اسرائیل ٹیک اوور کرنے کا، سب دروازے توڑ دیے ایران نے ان کی۔ اور یہ مولویوں کو بھی سمجھاؤ جو آئرن ڈوم کی پوجا کر رہے تھے بیٹھ کے، ٹوٹ گیا تمہارا بت، وہ بھی لات بھی ٹوٹ گیا، منات بھی اور عزا بھی، مگر نہیں۔ بس میری امید اس لیے اگلی نسل کے بچوں سے، آئی ایم ایس میک شیور یو انڈرسٹینڈ، لکھو ایک ایک چیز، انہوں نے تو یہ بھی ڈیلیٹ کر دینا ہسٹری سے، لکھو کیسے اسرائیل توڑا تھا ایران نے، لکھو کس طریقے سے مسلمان وطنیت کے پجاری ہو گئے تھے اور کتنا بڑا موقع ہاتھ سے جانے دیا تھا انہوں نے، لکھو ان کا بونا پن ان کلے والوں کا، اور لکھو ان کی ان پجاری لبرل کے جو لبرل پجاری ہیں اپنی کیسے مندروں میں گھسے تھے اپنے اپنے بھگوانوں کے آگے۔ اس نسل کے قد کی ایگزیکٹ پیمائش لکھنا کہ یہ 4 فٹ تک نہیں پہنچی۔ ایوری ون شوڈ رائٹ ہنڈریڈ آف آرٹیکل دس ایئر، آگے سے آگے پہنچائیں کہ یہ اس قد کی قوم نکالی تھی ہم نے، پچھلی نسل، جنہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا اگر ہم خود اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہوتے۔ شہباز شریف صاحب، 4.5 لاکھ فلسطینی مرے ہیں، ادھر تھی آربیٹریشن اس وقت، ہمیں نہیں پتا تیل کے جہازوں کے پیچھے آربیٹریشن کروا رہا چائنا تم سے، ہمیں بچہ سمجھا ہوا آپ نے، یو تھنک آئی ایم گونا فال فار دس؟ مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے مسئلہ یہ تھا کہ شہباز شریف کے لفظ سے لگتا ہے مسلمانوں کا نام ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور عاصم منیر صاحب اسی طریقے سے غزہ جانا تھا جس طریقے سے تہران گئے ہیں آپ، کسی کا باپ نہیں روک سکتا تھا آپ کو، اٹ جسٹ ٹیکس این انیشیٹو، اعلان کرنا تھا، جاننے کی بھی ضرورت نہیں تھی آپ کو، خالی اعلان کرنا تھا آپ نے، نہیں ہوا نا۔ یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، یہ ہے مسئلہ ان کا، اللہ نے دکھا دیا یہ تھے تمہارے بت، یہ لو توڑ دیے، پتا نہیں کیسے شرمندہ نہیں ہیں یہ لوگ اپنے، اسی سال کے شروع والے اکتوبر 7 سے لے کے آج تک جو بھی زندہ ہے وہ شرمندہ کیوں نہیں ہے کہ یہ تھی اوقات اسرائیل کی، بس بغیر کوئی فوجی بھیجے توڑ دیا اسرائیل سارا انہوں نے، پیٹ مرا میں میزائلوں کا رخ اس طرف کر دو، میزائلوں کا رخ اس طرف کر دو، کیسے ٹھٹھے اڑا رہے تھے میرے منہ پہ، یو نو کہہ کے لگا رہے تھے، لکھا تھا آپ سب نے، وہ اسرائیل، اسرائیل و اکبر ایسے کر کے بول رہے تھے۔ پورے سرات پہ اگر میں بچ گیا، اگر میں بچ گیا حشر والے دن، اللہم اجرنی من النار، خدا کی قسم اس دن وہاں پہ سب کو ملوں گا میں وہاں پہ آپ کے سے، کہ یہ میں
مان نہیں سکتا کہ میں نہ بھی ہوا، میں مان نہیں سکتا کہ کوئی ایک بچی بھی فلسطین کی ہمیں وہاں پہ جانے دے گی، وہاں پہ کراس کرنے دے گی. اور یہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25 کروڑ پاکستانیوں، انڈین مسلمس، بنگالیز، آپ میں سے کوئی نہیں بچنے والا، ہم سب میں سے کوئی نہیں بچنے والا. ایک 8 سال کی بچی کا اتنا سا ہاتھ ہم سب کو لپیٹ کے نیچے پھینکے گا. آپ لوگ سمجھ نہیں، اصل میں ہونا نہیں. خدا کی قسم آخرت حق ہے، خدا کی قسم یوم الدین حق ہے. اس دن آپ کو پتہ چلے گا اتنا سا ہاتھ ایک ننھی سی بچی کا کیسے آپ کے اوپر سایہ کرے گا اور کیسے پکڑ کرے گا آپ کی. اسپیشلی وہ لوگ جو طاقت میں ہیں، وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے، اسپیشلی وہ لوگ جو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کو، وہ لوگ جو اس وقت ڈنکے بجا رہے ہیں. اس بچی کو غور سے دیکھنا، اللہ کی قسم وہ بچی پورے سرات کے سامنے کھڑی ہوگی اور ہم لوگ اونچی اونچی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوں گے وہاں پہ بھی، فیک کرنے کے لیے کہ فرشتوں کو شاید دھوکا ہو جائے. ادھر وہ کھڑی آپ کو بغیر پل کے جھپکے آپ کو گھور رہی ہوگی کہ کیسے پہنچے تھے تم جب اپنے تیلوں کے جہاز نکلوانے تھے، کیسے پہنچے تھے؟ میرے پاس اسٹریٹ آف ہورموز نہیں تھی، میرے پاس سوئز کنال نہیں تھی نا، اس لیے تم لوگوں نے مجھے مرنے دیا. تم کیا سمجھ رہے ہو آج بچو گے؟ سو بگر پرابلم یہ نہیں ہے کہ آج کی نسل مرے گی، ہلاک ہوگی، جہنم میں جائے گی کہ نہیں. بگر پرابلم یہ ہے کہ اگلی 100 نسلوں تک رانگ ڈیفینیشن نہ چلی جائے، اور وہ یہاں سے جا رہی ہے. ٹوکن یہ پاکستان کا کھیل رہے ہیں، نام اسلام کا لگا رہے ہیں. پاکستان کی جگہ یہاں پہ اگر بھوٹان ہوتا، یہی کام کر رہا ہوتا، تو اس کا برانڈ بھی اوپر چل رہا ہوتا. مسئلہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے، وہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کو چاہیے تھا تہران جا کے کالنگ کرتا، اعلان کر دیتا کہ اسرائیل کے سارے دروازے کھول دو، ایک ایک بچے کا حساب چاہیے، فلسطین کا بھی اور اب ایران کا بھی. تم لوگوں نے ایران پہ حملہ کر کے یہ بہانہ دے دیا ہمیں. اب ہمیں صرف 3-5 ہزار ایرانیوں کا نہیں، ہمیں 4.5 لاکھ فلسطینیوں کے بچے بھی کا حساب چاہیے. اسرائیل یا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹانگو، الٹا ہمارے سامنے اس کو سولی چڑھاؤ، اور کرسچن والی سولی چڑھاؤ ان کو. جس عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں اسی سلیب پہ چڑھاؤ جن کو یہ گالی دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم سلیب پہ بلیو نہیں کرتے، مگر ہمیں سلیب پہ چاہیے، یا پھر ہم اب خود آ رہے ہیں. اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا. اس سے اچھا بہانہ ہمیں نہیں مل سکا تھا، اور اس سے خوبصورت واقعہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ تم لوگوں نے اسرائیل کی غلامی کے لیے چنا ہے. اب امریکہ بھی مزہ چکھے اس کا کہ اتنا گندا واقعہ تم نے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنا کے. اب تم سینکڑوں 100 سال تک، کئی 100 سال تک بھگتو گے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی تھی. دوبارہ اس جیسا بندہ دوبارہ پریزیڈنٹ نہ بن سکے. یہ اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے تھی تیران سے. پورا عرب آپ کے بوٹ پالش کر رہا ہوتا، صرف پاکستانی نہ کر رہے ہوتے، پاکستانی مولوی اور پارلیمنٹیرینز نہ کر رہے ہوتے. آپ اصل میں مسلم قوم کے سپر سالار بن جاتے. ہے نا؟ ابھی بھی میں خوش گمانی میں ہوں، کیا پتا وہاں سے یہی اسٹیٹمنٹ جاری ہو. انشاءاللہ یہ جاری کریں گے. اللہ کے یہاں کون سی کوئی دیر ہے. جی لیٹس ٹیک دا کوسچنز. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu said, "Do not scatter the recitation of the Quran like the scattering of the sand. Do not rush through it like poets rush through poetry, but pause at its most amazing parts and let your hearts move with it." What do you think it means? Pause and think about it, and then let your mind move with the meaning of what I just said. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ورتل القرآن ترتیلا. حکم تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تجوید کے اصولوں کے اوپر پڑھیں. اس کے لیے سورس کوڈ اکیڈمی قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے حوالے سے قرات کورس لانچ کر رہی ہے. انشاءاللہ. جی بسم اللہ کریں جلدی سے. Rahat, please unmute. Yes, Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Rahat Ali and I'm also a teacher of Islamiyat. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے دیٹ کہ آج کل جیسے آپ کو پتا ہے دور حاضر ایک فتنے کا دور ہے اور فتنہ ہر گھر میں جائے گا، یہ روز روشن کی ایک مثال ہے. تو اس سے ہم قرآن اور حدیث اور پروفٹ کی لائف سے کیسے عمل لیں گے، اس کنفیوژن سے بچیں کہ ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ ہم بھی اس فتنے کا حصہ ہیں یا پھر ہم اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں. So please, if you will clear me on that. Thank you. I do not know what you mean by فتنہ. آپ کس کو فتنہ کہہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کلیئرٹی تو آج تک پچھلے 500 سال میں تو نہیں آئی. حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا. فتنہ تب ہو گیا حق اور باطل سمجھ ہی نہ آ رہے ہیں. مجھ جیسا دماغ اگر یہ میچ کر کے بڑا سمپل بتا رہا ہے آپ کو، اور ایک عالم میرے سامنے اس وقت بچ نہیں رہا، سمپل سے سوال کروں جواب نہیں آتے اس کو. جب میں نے کہا امریکہ غیر مسلم کو بیس دے کے مسلمان مارنے میں معاونت کرنے کا پیچھے کیا فتویٰ ہے، کسی ایک عالم نے جواب دیا؟ سوچیں ذرا. آئیں بائیں شائیں لیفٹ رائٹ. ایک کہتا ہے تو ایران نے بھی تو دی تھی، کیسے بھاگ رہا مدعے سے. وہ غامدی صاحب کا چھوٹا کہتا ہے تو کس سے پروٹیکشن کے لیے آپ بیس رکھی ہوئی ہے؟ ایران سے. بھائی سوال کا جواب دے. جس سے مرضی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوئی ہے. اسلام میں فتویٰ کیا؟ بڑے عالم بنے پھرتے ہو، پتا سب کو ہے فتویٰ کیا ہے، دے نہیں سکتے منہ سے. ان کو پتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بت ننگے ہو جائیں گے. جس سے بھی سوال کرو ٹیڑھا میڑا باتیں شروع کر دیتا ہے. ایران نے روس کو بیس دی تھی نا، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی وہ کافر ہو گیا ہوگا. تو اس کی بات کر بیٹا. بھی تیرا یہاں پہ بت ننگا ہو رہا ہے، تیرا بت کافر ہو رہا ہے ادھر جو ایم بی ایس کو بنایا ہوا تو نے، اسپیشلی اہل حدیثوں کو. یہ ایم بی ایس کی پوجا کرتے ہیں. وہ غامدی صاحب کا چھوٹا تو ہر ایک کی پوجا کر لے گا نا یار. وہ تو بھائی امن پسند، وہ تو کہتا قرآن میں تو غیرت کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اس سے میں کیا کہوں؟ اپنے آپ کو لاجیکل تھنکر پریزنٹ کر رہے ہوتے نا. بس اسٹریٹ سوال پوچھا، بتا. بچے نے سوال پوچھا اس سے کہ بتا نا بھائی اسلام میں فتویٰ ہے کہ نہیں. تو کس سے حملہ تھا سعودی عرب کو؟ ایران سے ہی خطرہ تھا نا. یہ آپس میں ہی لڑتے ہیں. بھائی ایران سے خطرہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آسان سا سوال ہے. اسلام میں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں؟ اسلام کو اصول ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ پہلے اس کا جواب دو، بعد میں بتائیں گے ایران کتنا غلط ہے یا صحیح ہے، سعودی عرب کتنا صحیح ہے یا غلط ہے. ہو کیئرس؟ نام لیا ہم نے کسی کا نام لیا بھائی. ترکی کا نام لیا ہے، ایران کا لیا ہے، سعودی عرب کا لیا ہے. اسلام کا سوال پوچھو. ان کے بت ننگے ہو رہے، سیاستیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے اصل میں سیاست سیکھی ہوئی ہے. ان لوگوں نے وہ پیٹی وہ گھریلو سیاستیں سیکھ کے یہ تو عالم بنتے ہیں لوگ. یہ ہمیں بتائیں گے سیاست کیا ہے. صاحب نے نظر آ رہا ہے 2 فٹ کے بونے. اسٹریٹ جواب دینا بھائی. ایران کیا لگائی ہوئی ہے؟ جب سوال کرو ہائے فتویٰ بتاؤ نا اس میں. نہیں طلاقوں کے فتوے تو بڑے فٹ ایسے دیتے ہو. طہارت، وضو، جنازہ ایسے آتے ہو. ظالم حکمران کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کرنی ہے بالکل کرنی ہے شاہد صاحب، بالکل کرنی ہے. صحیح پکڑے ہیں آپ نے. اچھا کیسا فتویٰ نکلا ہے نا. یہاں پہ آؤ اور نہیں اس کا تو جواب نہیں دیں گے. اور پٹ مرے نیو والے، جی این این والے، کن چینلوں میں نے رمضان کیا پٹ منٹیں کر رہے تھے میرے سامنے کہ سر آج آپ کا بلانا ہے. نہیں وہ ہم نہیں آ سکتے بھائی. یہ بہت کانٹروورشل ٹاپک ہے. بے شرمو کانٹروورشل ٹاپک کیا بلا کہ ایران نے حملہ کر دیا ہے تو ایران کی سپورٹ میں بولنا پڑ جائے گا ان مولویوں کو. یہ ایسے جھوٹے مکار ہیں. کھلے عام بول رہے ان کے خیال سے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے جو شہید ہیں، ان کے خیال سے جو شہید ہیں، اور اسی طرح بول یا تو وہ شہید ہے خامنہئی یا نہیں ہے. ہمت کرنا شاباش. ممبر رسول پہ آیا ہوا ہے کمزور بزدل بونے. بولنا کہ وہ شہید نہیں ہے، اپنے تیری کتابوں میں شہید نہیں ہے. وہ ایکسپوز ہو جائے گا نا. تو اس لیے بول نہیں سکتا کہ وہ شہید نہیں ہے. ان کے خیال سے جو شہید ہیں، ان کے کتابوں میں تو شہید ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے ایرانیوں کو. ان کے خیال سے تو شہید ہیں.
تیرے خیال سے تو وہ مردار ہے، نعوذ باللہ نا. ہمیں پتہ نہیں ہے تم کو کیا سمجھتے ہو. نقلی چہرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو ہمارے سامنے، نام اسلام کا لگاتے ہو. تو راحت صاحب، اور سب کچھ ایکسپوز ہے سر. یہ کون سا فتنہ ہے؟ نفس پروری فتنہ نہیں ہوتی. فتن کا دور آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا استاد جی، اسلام پہ چلے گا مارا جائے گا، اس کو فتن کا دور بولتے ہیں. کلمہ پڑے گا مارا جائے گا، اس کو فتن کا دور بولتے ہیں. یہ کوئی فتن کا، یہ منافقت کا دور ہے سر. اسلام کے نام کے اوپر آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر آپ کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، کام سارے کے سارے غیر اسلامی کر رہے ہیں. یہ کوئی فتن کا دور ہے؟ یہ تو منافقت کا دور ہے. فتن کا دور ہوتا ہے ایسے بندوق کی نالی منہ پہ ڈالی ہوتی ہے، پڑھ کے دکھا کلمہ تو. بوسنیا پہ گزرا ہے فتن کا دور، بوسنینز کے لیے، اور بھی بڑی جگہ گزرا ہے. صومالیہ پہ گزرا ہے، صومالینز کے لیے. مسلمانوں پہ کون سا فتن؟ منافقوں کے آگے کون سا فتن کا دور؟ فتن کا دور مومنین پہ آتا ہے سر. فتنہ مومن کے لیے فتنہ ہے، منافقین کے لیے کچھ فتنہ نہیں ہوتا. جدھر منہ دکھاؤ، منہ جدھر جیسا بندہ ویسا ہی منہ بنا کے ان کو اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ان کے لیے کون سا فتنہ ہے؟ پاکستان تو تھرائیو کر رہا ہے، پنپ رہا ہے، کھپ رہا ہے. یہ فتن کا دور. کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ مومنین کے لیے فتن کا دور آتا ہے جب مومن کے لیے اسلام پہ چلنا جان، مطلب کفن باندھنا ایک برابر ہو جاتا ہے. اس دور میں آپ، جب بھی آپ پہ وہ دور آئے کہ اصلی اسلام پریزنٹ کریں اور مارے جائیں، اس کے لیے کچھ احکام ایسے ہیں جس میں اجازتیں ہیں، اور وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. عمار بن یاسر کے واقعے سے اور ان کی حدیث سے استدلال کر کے علماء نے لکھ دیا تھا کہ ایسے موقع پہ دو اجازتیں ہیں. رخصت ہے آپ کے پاس، مگر کامیاب وہی ہے جس نے اس وقت بھی عزیمت کا پرچم لہرا دیا. خباستوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، خباستوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، جو شے حرام ہے اس کو حلال کیا کر. یہ ان کو کیا کہنا میں. عدیم موت تو برحق ہے، یہ تو آئے گی. عدیم موت تو برحق ہے، یہ تو آئے گی، پھر اس کے خوف سے جینا محال کیا کر. یہ کسی دن لسٹ بتاؤں گا فتن کیسے آئے گا، کس شکل میں آئے گا، اور کیسے آگے حملہ کر دے گا. ماؤں کی چیخیں نکل جائیں گی، کس لیے کہ یا بچہ قربان کر دوں یا ان کا دین پہ آ جاؤں. وہ فتن کا دور ہوتا ہے. منافقین پہ نہیں فتن آتے سر. منافقین پہ اس طرح کے ظالم آتے ہوتے ہیں. جی اب جو اس وقت ورلڈ آرڈر جس طریقے سے چینج ہو رہا ہے، اس میں یو این ایس سی ہو جائے یا جنرل اسمبلی ہو جائے یا جتنے بھی یو این کے ادارے ہیں، ان کی تو بیسیکلی ریلیونس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. سو از اٹ ایون ریلیونٹ ان دس ڈے اینڈ ایج، یا جو اب ورلڈ آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ اب ویٹو پاور ہو یا نہ ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ویگ دا ڈاگ بولتے ہیں اس کو. دیر ویگنگ دا ڈاگ، جان کے کہیں اور سے اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے. جیسے میرے اندر کوئی ایک ایسی ویکنیس ہو اور آپ کو، مجھے پتا ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے گی، تو میں جان کے ایک ایسے پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آؤں گا جہاں میری اسٹرینتھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوں، سو ہوں، یو این کے اندر ایسی بڑکے مار دینے سے یو این نے کیا کر لینا تھا؟ یو این نے کون سا ایسا، اور اوپر سے دس کائنڈ آف ڈیکوئے. آپ سمجھ لیں پاکستان کو ایک ویٹو بھی دے دیں، اسیوم کرتے ہیں بیسٹ کیس سینیریو کہ انہوں نے 5 ختم نہیں کیے، 6 ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جو کہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو کیش کراؤ بھائی، ثالثی ہونے کی فیس لو. ٹھیک ہے، مگر آپ کے جو ڈیپر جو کمپرومائزز ہیں وہ تو امریکہ کے اندر ہی آ رہے ہیں. تو جب آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ بھائی سیکورٹی کونسل کے دروازے بند ہونے ہیں، جب 6 بندوں نے اکٹھے ہونا ہے وہاں پہ، اصل میں کیا مسئلہ ہے، کون کس کا آقا کون کس کا غلام، تو کیا فائدہ. پاکستان نے تو ویٹو بھی پوچھ کے کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یا چائنا سے یا امریکہ سے. سیکنڈلی لیٹس ڈو سم فائنینشیلس.
یو این کے ویٹوز ہو جانے کے بعد، مطلب ویٹو نہ ہونے کے بعد، کوئی ریزولوشن پاس ہونے کے بعد کتنے ڈیسیجنز پورے ہوئے، اور ویٹو ہو جانے کی وجہ سے کتنے ڈیسیجنز رک گئے، کتنے پیسوں کے نا، سمجھ رہے؟ دین یو ول فائنڈ آؤٹ اٹس اے پلاسیبو ڈرگ، مفت میں ڈرامہ کھیلا ہوا سب نے اور کچھ بھی نہیں. بہت لو اینڈ کے معاملات یو این ڈیل کرتی ہوتی ہے. پاکستان کے پاس ویٹو آ بھی جائے تو کشمیر آزاد نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ سو بڑے معاملات تو چھوڑیں نا.